فرماندا ہے جڑا بندہ ساڈی ذات تے کھلے دل نال درود بھیجے ساری زندگی اس بندے دے رزق وچ کمی نہیں ہوندی. صلوات ایک پڑھو تے سونی کر کے اونچی آواز نال پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ورحم اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین. درود بر محمد و اہل بیت محمد. دعا ہے پروردگار عالم بنیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے. امام حسین پاک سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے. مولا تو آمین آخر دی توفیق دے. ہر بندہ کوشش کرے کہ اس دعا پہ آمین ضرور کہہ سکے. میرے مالک اس نازک دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے. بندہ وشیت آمین نہ کہ ہو ہی نہیں سکتا. اس دور کی دعا منگوا رہا ہوں. آخری دعا ہے آمین کہنا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا. بندہ کوئی ایسا نہ ہو جو اس دعا پہ آمین کہہ سکتا ہو اور وہ بندہ آمین نہ کہے. میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں. میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے. پڑھو صلوات رل کی اونچی آواز بنا. ماشاءاللہ ڈھک سارے بیٹھے ہو. صلوات پڑھنا جی عبادت ہے. سونا ماحول بننا چاہیے. صلوات سونی کر کے اونچی آواز نال پڑھو. اجازت ہے نا کوئی شروع کی جا سکے. سدا سکھی رہو سدا آباد رہو سدا سلامت رہو سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو. صورت حال سب کے سامنے ہے. سچویشن آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں. عزت بھری مجلس میرے سے پہلے جاری تھی میرے بعد بھی جاری رہے گی. بادشاہ ذاکر میرے سے پہلے پڑھ گئے. میرے بعد عالی مرتبت عزت مآب قبلہ و کعبہ بزرگ عالم آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت حاجی صاحب قبلہ ممبر پہ تشریف فرمائے. بادشاہ ذاکر میرے سے پہلے پڑھ گئے. کوئی ذاکر دعویٰ نہیں بس اپنے بالکل گھر والی بات ہے. صرف حاضری لگوانی اور آپ کو سلام کرنا ہے. اچھا پڑھنے والے میرے سے پہلے پڑھ گئے. بادشاہ ذاکر پر سارے ممبر موجود ہیں. بس ان بہتر پڑھنے والوں کی لسٹ میں فہرست میں اس درمیان میں حاضری کے طور پہ چھوٹا سا ایک مٹا ہوا اپنا نام اسی طرح لکھوانا ہے جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں ایک ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا تھا. مالک آپ سب کو سلامت رکھیں. 4 مصر پڑھتا ہوں آپ کا ماحول دیکھنے کے لیے. پھر جو آپ نے حکم کیا وہی آپ کو نوکری سنا دیں گے. عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہیلی فاطمہ. بالکل بہت ہو گیا تو 15 منٹ میں نے پڑھنا ہے. پھر میرے پاس قبلہ ہے اور میں زیادہ انتظار بھی نہیں کروانا چاہتا. بس مجلس آپ نے آخری مراحل میں ہے. بس ترلا ہے تھوڑی تھوڑی محنت کی تھی وہ ذاکر نال دعا دیتی ہے وہ دریا علی مدد. عقل کی جاگیر میں ہے. چلو میری باری نہ صحیح ناراض میں پہ مولا ذاکر سمجھائے میں تھوڑی محنت پہ کردا. پاک حسین پاک سرکار دی پاک امت نظر دے ہونا وے تکلیف نہ سمجھو تے 2 قدم اگاں ویسو نظر اللہ ناظر حسین پر پاک حسین نظر دیسی. تسی بھی اگر کوشش کر سکتے ہو تک کوئی بھڑی گل کو نہیں میں 2 قدم جو ہو سکے تا مولا تو نے نظر دسن. بزرگ بیٹھو جڑے جوان پھراؤ 2 قدم امام حسین پر واسطے رکھیں میں 2 قدم اگاں دے ویسو. آپ اگر مہربانی فرماتے تو یہ جگہ خالی تھی چلے ماحول بہتر ہو جاتا. میں سارے جوان پھرا 2 قدم اگاں دے ویسو سونا ماحول بنا سی. درود ایک پڑھو تے رل کے اونچی آواز نال پڑھو. محمد وجل فرج مسائی. عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہیلی فاطمہ. امام حسین پاک سرکار آپ سب کو سلامت رکھیں. میرے خیال سے ابھی آپ کا میں نے ضائع نہیں کیا پر جوان بھائی نوکری میں نے ابھی شروع کر دی ہے. بس جملوں کا وزن کرنا اور چھوٹا بھائی سمجھ کے اگر بات پسند آ جائے تو مجھے دعا دے دینا. عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہیلی فاطمہ. بڑا خوبصورت مجمع بڑی خوبصورت داد اور دعا ہے. ایک مصرع میں نے پڑھ دیا بھرپور آپ نے مجھے داد بھی دے دی دعا بھی دے دی بنتی تھی میں نے لے لی. دوسرے مصرے پہ ممبر کے خلاف میں ہاتھ ہے. سارے دن تھکے ہزار بیٹھے ہو میں نہیں آتا سارے بولو ممبر کے خلاف میں ہاتھ ہے. تم میں شہر حلال زادے کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں. دوسرے مصرے پہ 2 ہی باتیں ہیں. جوان بھائیو حق بن جائے تو حق رکھنا نہیں حق نہ بنے تو پھر بولنا ہی نہیں. عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہیلی فاطمہ. گھر علی کے ہے ید اللہ کی ہتھیلی فاطمہ. تھوڑی کوشش کرے میں اللہ ان ہاتھوں کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. جت ہے تو اچھا ہوئے پچھلے ہاتھ اچھے ہائے ولی. عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہیلی فاطمہ. گھر علی کے ہے ید اللہ کی ہتھیلی. پہیلی فاطمہ ہتھیلی فاطمہ.
جس بندے کو تسلی ہو جائے وہ بندہ مجھے دعا دے دے، میں بزرگ کو زیادہ انتظار بھی نہیں کروانا چاہتا۔ اب جس بندے کو تسلی نہ ہو، بندہ ایک کام کرے، سرگودا چلا جائے، گجرات چلا جائے، منڈی بہودین چلا جائے، لاہور چلا جائے، اسلام آباد چلا جائے، فیصل آباد چلا جائے، بڑے بڑے شہروں میں جا کے پتہ کروا لینا، کورٹ کچہری میں، عدالتوں میں۔ جوان بھائی جب وہاں پہ کوئی عدالتوں میں کوئی مقدمہ ہوتا ہے نا، تو مقدمے کا قانون یہ ہوتا ہے کہ ایک مرد کی گواہی میں دو عورتوں کی گواہی برابر ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت مرد سے شعور میں عادی ہے، عورت ناقصۃ العقل ہے، عورت ذہنی شعور کے لحاظ سے مرد سے 50% ہے۔ میرے بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا، میرا جملہ ضائع نہ کرنا یار، مسلمانوں کو بھی غور کرو، فاطمہ کے سستی کا نام ہے انکل جی، یہ 21ویں صدی کی عدالتوں کا قانون ہے، ایک مرد کی گواہی میں دو عورتوں کی گواہی برابر ہوتی ہے۔ آج چل میرے ساتھ 1400 سال پہلے چل کے دیکھتے ہیں، 1400 سال پہلے میدان مباہلہ کا ہے، گواہی توحید کی ہے۔ فاطمہ کی شان بتا رہا ہوں، سیر زمین توڑ گالتا وزن کری، ایک مرد کی گواہی میں دو عورتوں کی گواہی برابر ہوتی ہے۔ اب دیکھ 1400 سال پہلے کیا ہو گیا، عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہیلی فاطمہ، گھر علی کے ہے ید اللہ کی ہتھیلی فاطمہ، اور صدق کے میدان میں جانے لگے ہیں 5 تن، 4 مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ۔ میں صدقے اللہ ان ہاتھوں میں کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، اچھا نقصان کو نہیں ہوتا، ہاتھ اونچے کر کے بولو ہائے غریب جی، بڑی مہربانی۔ صدق کے میدان میں وہ بولے ہیں تھوڑے میرے نال، جانے لگے ہیں 5 تن۔ بھائی صاحب سرکار دعا پڑھنا تو کچھ لوگوں سے یار کہ دن باوریات سے منہ چلاتا ہی مجلس بھی دو قسم بندہ کدی بھی نہیں بولتا، ایک وہ نہیں بولتا جس لنگر نے کیتا ہوئے، دو نہیں بولتا جس 2 باری کیتا ہوئے۔ چپ بیٹھو، میں اتنا ہی پتا بھی تھی کی بیٹھے ہو، 4 مصرے اور پڑھ گا۔ صدق کے میدان میں جانے لگے ہیں 5 تن، بیٹھا نہیں کوئی امانت لگ گیا ہوا، سیدھا جا کے لگے ویسے کر مالے اتنے بولتے مت بول سکے تھے، 4 مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ۔ سر آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ آپ عیسائیوں کا بھائی سب سے بڑا دعویٰ کہہ لیں، ایمان کہہ لیں، عقیدہ کہہ لیں، ضد کہہ لیں، ان کا سب سے بڑا عیسائیوں کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ عیسیٰ یا اللہ ہے یا اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ضد لے کے وہ آگے مباہلہ کے میدان تک، ان کی بات یہ تھی کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ میں بالکل نظر کے قریب آ گیا، انہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہ بات لے کے آگے وہ مباہلہ کے میدان تک۔ اب آل محمد کے انتظار ہوتا پنجن پاک کا، عیسائیوں نے یہ ضد پکڑی ہوئی تھی، مگر دور سے انہوں نے محمد علی سیدہ حسن حسین کو آتے ہوئے دیکھا، بس آتے ہوئے دیکھا، کوئی سلام کلام ہیلو ہائے مباہلہ مباحثہ قبلہ حاجی صاحب نہیں ہوا، بس عیسائیوں نے پنجتن پاک کو آتے ہوئے دیکھا، انہوں نے دور سے ہاتھ باندھ دیے، انہوں نے کہا ہم معافی چاہتے ہیں، ہم آج کے بعد عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہیں گے۔ کبھی آپ لوگوں نے اس بات کو اندر جی بیٹھ کے سوچا ہے؟ میں نے کہا عیسائیوں یار یہ کیا ماجرا ہے، تم لوگوں کی اتنی ریسرچ ہے، آخر تم لوگوں کی اتنی ریسرچ ہے، اتنے مطالعے تم لوگوں کے، عیسائیوں پورے مذہب کی عزت تم سب کے سر پہ ہے، اور تم اتنی اپنے مطالعے کر کے یہاں تک جو آ گئے یہ دعویٰ لے کے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، پھر پنجتن پاک کو صرف دیکھ کے تم نے معافی کیوں مانگ لی؟ یہ تھی وہ عیسائی، انہوں نے معافی مانگی، اس کی وجہ یہ تھی وہ عیسائی مباہلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ، انہوں نے رکھ دی زمین پر جبیں تو وہ کیسے، علی کے بیٹوں کے چہروں کو دیکھ کر سمجھے، خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے۔ جی میں صدقے اللہ ان ہاتھوں میں کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، جب اندر ہے علی ہاتھ اونچے کر کے بولو ہائے علی جی، میں صدقے ہوں گا جی 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 میں صدقے ہوں گا۔ مباہلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ، اینک لیا، انہوں نے رکھ دی زمین پر زمین تو وہ کیسے، علی کے بیٹوں کے چہروں، بھائی جان علی کے بیٹوں کے چہروں کو دیکھ کر سمجھے، خدا کے بیٹے، بھائی جان خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے۔ آئیو میں صدقے رہ جان بھائی جان کو بات چھوٹی ہے، علی کے بیٹوں کے چہروں کو دیکھ کر سمجھے، نظم کا حکم ہے، اور میں 2 سے 3 بند یاد مدد، خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے۔ کس بندے کی اتنی بساط ہے، کس کی اتنی مجال ہے، کس کی ذہنی اپروچ ہے، آخر کون بندہ کیا پڑھے کہ یہ گھر کیا ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے بیٹھ کے اس بات کو سوچا ہے؟ میں بالکل ذرا سی بات کے بغیر میں نظم شروع کر رہا ہوں، بزرگوں کو ممبر دے رہا ہوں، اور خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ اس گھر کی شان کیا ہے؟ ابھی تو پھر ساری دنیا آباد ہے، کافی عرصہ پہلے جب کچھ بھی نہیں تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا، ایک انسانیت کا باپ آدم تھا اور ایک انسانیت کا اللہ تھا۔ آدم کو سزا ہو گئی، آدم وہاں سے یہاں پہ آ رہے تھے، آدم کو سزا ہو گئی، آدم وہاں سے یہاں پہ آ رہے تھے۔ اللہ نے کہا جبرائیل ایک کام تو کر، بتانا چاہتا ہوں یہ گھر کیا ہے۔ اللہ نے کہا جبرائیل ایک کام تو کر، جبرائیل نے کہا میرے مالک حکم کر۔ اللہ نے کہا جبرائیل دیکھ لے سامنے آدم زمین پہ جا رہے، جا کے اسے میرا ایک پیغام تو دے دے۔ جبرائیل نے کہا میرے مالک حکم کر، جا کے میں آدم کو تیرا کیا پیغام دوں؟ بات میں شروع کروں۔ اللہ کی آواز آئی میرے فرشتوں کے سربراہ آ کے کہہ دے آدم سے حسن زن میں
تجھے بہت دیر ہم نے رکھا ہے اپنی تہذیب کے چمن میں، جا کے اسے کہہ دے میں اللہ کی کہہ رہا ہوں لباس بخشا تو عام سونپا ہر ایک نعمت بھی دی عدن میں، جا کے اسے کہہ دے میں اللہ کہہ رہا ہوں جہان انوار ترک کر کے چلا ہے تو خاک کے وطن میں۔ پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک میں بولنے بھی مجبور نہیں کرتا، میں کہتا ہوں تو پیدائش یہ گھر میں ہوا ہے، تو گھر سے چل کے مجلس میں آ گیا، بات سن کے سمجھ کے کم از کم دعا ضرور دے گا اور میرا آیا ہو گیا۔ جا کے آدم سے کہہ دے میں اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں جہان انوار ترک کر کے چلا ہے تو خاک کے وطن میں، اور جبرائیل جا کے آدم سے کہہ دے ناراض نہیں ہونا، میں اللہ ہو کے حکم دے رہا ہوں زمین پہ کچھ بھی نہ ہو سکے تو فقط یہی کام یاد رکھنا، محمد حسنین فاطمہ اور علی کا تم نام یاد رکھنا۔ او میں صدقے جی 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 جوانیاں جوانیاں علی اکبر کی جوتیاں تو صدقہ جوانیاں مانو ہاتھ اچھے ہائے علی، زمین پہ کچھ بھی نہ ہو سکے تو فقط یہی کام یاد رکھنا، محمد حسنین بھائی صاحب دعا فرماؤ ایک کی گل چل میں سمجھا سکا، محمد حسنین فاطمہ اور علی کا تم نام یاد رکھنا، محمد حسنین فاطمہ اور علی کا تم نام یاد رکھنا۔ نوکر سمجھو، بیٹا سمجھو، مہمان سمجھو، چھوٹا بھائی سمجھو، ذاکر سمجھو یا ذاکرین کی دنیا کا نالین بردار سمجھو، ایک مہمان سمجھنا تم سب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، میں اس کے بعد داد مانگوں میں تیرا مجرم ہوں، مگر چوتھ مصرے پہ اس مجرم میں سے کم از کم ایک بندہ اتنی قیمت دے دے جتنی بنتی ہے، اور میرا آیا ہو گیا محمد حسنین فاطمہ اور علی کا تم نام یاد رکھنا۔ آدم وہاں سے یہاں پہ آ رہا تھا، اللہ نے کہا آدم ایک لمحے کے لیے رک جا، اس نے کہا میرے مالک رک گیا ہوں، حکم کر، اللہ نے کہا ایک کام کر، اس نے کہا میرے مالک حکم کر، رک تو میں گیا ہوں، اب اللہ کی کیا آواز آ رہی ہے، بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا، چوتھے مصرے کا وزن کرنا، اس نے کہا آدم نے کہا میرے مالک رک تو گیا ہوں، حکم کر، کام کیا کرنا ہے، اللہ کی آواز ہے، حالت کیا ہے، اللہ نے کہا ایک کام کر، تجھے فرشتوں کی بارگاہ میں دیا بہت افتخار آدم، ہر ایک طاقت کا سر جھکا کے تجھی کو بخشا وقار آدم، اور آدم ناراض نہیں ہونا، تجھے بھی ہم سے بڑی عقیدت، ہمیں بھی ہے تجھ سے پیار آدم، مگر یہ جنت کا قاعدہ ہے یہاں کے کپڑے اتار آدم۔ میں صدقے بنا جی 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 میں صدقے بنا جی میں صدقے بنا جی میں صدقے بنا، تجھے بھی ہم سے بڑی عقیدت، ہمیں بھی ہے تجھ سے پیار آدم، مگر یہ جنت کا قاعدہ ہے بزرگوں یہاں کے کپڑے اتار آدم، ہوگی میری نوکری میں سلام کروں، مگر یہ جنت کا قاعدہ ہے یہاں کے کپڑے اتار آدم۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میرے اللہ جو تو نے کہہ دیا وہ ہو گیا، میرے مالک ٹھیک ہے، بس پوری نظم میں نے سمیٹ لی، میں یہ سلام کر کے جا رہا ہوں، میرے مالک یہ تیری جنت کے کپڑے یہ تیری جنت میں رکھ کے جا رہا ہوں۔ انسانیت کا باپ آدم جنت کے کپڑے جنت میں رکھ کے درختوں کے پتے پہن کے زمین پہ آ گیا، اس نے کہا میرے مالک میری خیر ہے تیری جنت کے قانون نہ ٹوٹے، یہ نور کا جہان ہے وہ خاک کا جہان ہے۔ انسانیت کا باپ آدم جنت کے کپڑے جنت میں رکھ کے درختوں کے پتے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ نہیں پتا اس جوان کو اردو کس بلا کا نام ہے جو گھر سے چل کے مجلس میں آ جائے گا، سن کے سمجھ کے جملے کو ضائع کر جائے گا۔ اس نے جنت کے کپڑے جنت میں رکھ دیے، انکل جنت کے کپڑے بھائی جان جنت میں ہو گئے محفوظ، آدم زمین پہ چلا گیا، کپڑے یہاں محفوظ پڑے ہیں، وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے، وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے، وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے۔ 1000 سالوں کے بعد ایک شب ایسی آ گئی جس میں حسن کی 2 چھوٹی چھوٹی آیتوں نے عصمت کے قرآن کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا اماں صبح عید ہے ہمیں نئے کپڑے چاہیے۔ میرے پاس سر سے بیٹھے گل وزن کر آئے، اس نے جنت کے کپڑے رکھ دیے جنت میں، دیوان جان سر سے بھی میرے پاس رکھی، اس نے جنت کے کپڑے رکھ دیے جنت میں، وہ درختوں کے پتے پہن کے زمین پہ آ گیا، اب کپڑے یہاں سیف پڑے ہیں، وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے، وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے۔ کہ بھائی صاحب دعا فرما سو 1000 سالوں کے بعد ایک رات ایسی آ گئی جس میں حسن کی 2 چھوٹی چھوٹی آیتوں نے عصمت کے قرآن کے سامنے ہاتھ باندھے اور ہاتھ باندھ کے کہا اماں صبح عید ہے ہمیں نئے کپڑے چاہیے۔ حسنین کریمین شریفین نیرین نورین امامین پاک سرکار نے اپنی پاک والدہ گرامی سے جب کپڑوں کا تقاضا کیا، حسنین نے کہا اماں ہمیں کپڑے چاہیے، میری بیوی نے دونوں شہزادوں کو گلے سے لگایا، دونوں بچوں کی پیشانیاں چومی، مسکرا کے فرماتی ہیں کپڑوں کے لیے پریشان نہیں ہونا، بھلا یہ بھی کوئی بات ہے، تمہارا ذاکر جہاں کا خالق تمہارے نوکر نبی رہے ہیں، ازل سے قدسی تمہاری الفت کے جام بھر بھر کے پی رہے ہیں، بچوں پریشان نہیں ہونا، تمہارے دشمن جینے تو مردہ ملنگ مر کے بھی جی رہے ہیں، ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے ارم کے خیاط سی رہے ہیں، ولی سمجھ کے تمہارے نہیں آیا وہ جوان جو سن کے سمجھ کے پھر چپ کر جائے گا، ولی سمجھ کے تمہارے کپڑے ارم کے خیاط سی رہے ہیں۔ میری بیوی نے جملہ کہہ کے قیامت تک کے منہ توڑ کے رکھ دیے، حسنین پریشان نہیں ہونا، میں وعدہ کر رہی ہوں وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئیں، میں آج سے رسم ڈال دوں گی، صبح سے پہلے نہ آیا درزی تو نوکری سے نکال دوں گا۔ میں صدقے جا دے اندر علی اب سے ہائے علی، وہاں کی چیزیں یا علی، وہاں کی چیزیں
چیزیں دو بند میں سلام پہ کرتا ہوں، وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئیں، میں آج سے رسم ڈال دوں گی۔ صبح سے پہلے نہ آیا درزی تو نوکری سے تھکے بیٹھو کر ماننا، صبح سے پہلے نہ آیا درزی انکل جی تو نوکری سے نکال۔ قرآن دی قسم چاہ گیا دبیا ہونے تو بندہ بھاوے ہون کھلو گے اٹھ کیا کھیلیے بات عسکری گل کا سواد نہیں آیا، میں ذاکری تیرے ہاتھ رکھ لگا رہا تھا بولنے پہ ذرائع پھر تو نہ بولے، پھر مصر جانے، مصر کی مالکن جانے، اس کی قیمت جانے، برود حسر جانے، اور تو جانے، داد نہیں مانگ رہا، دل کے امامباڑے میں دعا مانگ رہا ہوں اور میں راضی ہوں۔ صبح سے پہلے نہ آیا درزی تو نوکری سے نکال دوں گی۔ زمین پہ یہ حالات تھے جنہیں لطف لینے کا ڈھنگ کا سر اٹھائیں۔ آسمانی منظر کیا تھا؟ خدا نے فی الفور سن لیا جب علی کے بچوں کی گفتگو کو۔ اپنی مرضی کی گل ہے یار، اور میں تو اتنا ہی کر سکتا۔ خدا نے فی الفور سن لیا جب بیٹی سے قرآن کی قسم کو لنگر تو حلال کرے تھے بھائی گے، خدا نے فی الفور سن لیا جب میں نے علی کے بچوں کی جستجو، خدا نے فی الفور سن لیا جب علی کے بچوں کی گفتگو کو۔ پھر میرے بندے ہاتھ میں یاد رکھنا، میرا جملہ ضائع نہ کرنا، گفتگو یہ آ رہا ہے کافیہ، گفتگو کہ بلا میں باوضو کھلوتا امام حسین دے ممبر پہ کھلوتا، تھوڑی دعا کا صدقہ، آپ کی دعا کا صدقہ امام حسین نے بہت بہت عزت دی ہے، مجھے لمحہ نہیں بھولتا، پتہ نہیں ماحول کے بن گیا کراچی انچولی۔ دوسرا مصرع جو سمجھ میں کے حوالے کرنے لگوں، میں نہیں آتا سارے اٹھ کے بولو، ایک بزرگ چہرے سے مسکراہٹ مجھ لے جو میں چاہنا میرے آمد وقت سے پورا ہو ویسی۔ خدا نے فی الفور سن لیا جب علی کے بچوں کی گفتگو کو۔ اب اختیارات دیکھنا آخر اہمیت کیا ہے اس جہان میں علی کے بچوں کی۔ خدا نے فی الفور سن لیا جب علی کے بچوں کی گفتگو کو، کہا فرشتوں سے ترک کر دو ہماری تسبیح و اللہ کو۔ تو میں صدقے بھیجا، خدا نے فی الفور سن لیا جب علی کے، میں تیرے تھکے ہاتھ میں سلام کر رہا ہوں، خدا نے فی الفور سن لیا جب علی کے بچوں کی گفتگو کو، کہا فرشتوں سے ترک کر دو ہماری تسبیح و اللہ کو، ہماری تسبیح و اللہ کو۔ خدا نے فی الفور سن لیا جب علی کے بچوں کی گفتگو کو، کہا فرشتوں سے ترک کر دو ہماری تسبیح و اللہ کو۔ اب ڈھونڈو چوتھا قافیہ کون سا آ رہا ہے؟ ہماری تسبیح و اللہ کو۔ فرشتوں نے کہا مالک خیر تو ہے، اتنی بڑی عبادت ایسے چھوڑ دیں؟ اللہ نے کہا چھوڑنا پڑے گا، زمین پہ دیکھو، اس کی وجہ یہ ہے کہا ہے کچھ میرے محسنوں نے میری ہی عصمت کی آبرو کو، نہیں ہے ممکن بطول ٹالے نفیس بیٹوں کی آرزو کو۔ میں صدقے بھیجا جی، میں صدقے بھیجا، پچھلے نہیں بولے، ہاتھ اسے کر کے بولو ہائے غریب، نہیں ہے ممکن بطول ٹالے نفیس بیٹوں کی آرزو۔ نہیں بتاؤ جوان کو اردو کہ بلا دنا جلا گھر کے مجلس جاواسی چھوڑ کے سمجھ کے چپ دی ویسی، نہیں ہے ممکن بطول ٹالے نفیس بیٹوں کی آرزو کو۔ جبرائیل ایک کام کر، جبرائیل نے کہا جی میرے مالک حکم کر۔ اللہ نے کہا جبرائیل زمین پہ دیکھ لے، کل صبح عید کی صبح ہے، حسنین نے کپڑے مانگ لیے، اور یہ بھی تجھے پتہ ہے نہیں ہے ممکن بطول ٹالے نفیس بیٹوں کی آرزو کو۔ اب صورت تو دیکھ رہے ہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے میرے مالک دیکھ تو رہا ہوں، مجھے پتہ ہے صبح عید کی صبح ہے، حسنین نے کپڑے مانگ لیے، میرے مالک مجھے پتا ہے میرے لیے کیا حکم ہے، انشاءاللہ تعالی میں گال سمجھا سکا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل دیکھ لے، نہیں ہے ممکن بطول ٹالے نفیس بیٹوں کی آرزو کو۔ جبرائیل نے کہا میرے مالک میرے لیے حکم کر۔ اللہ نے فرمایا تیرے لیے حکم یہ ہے، امین راز وہی تو ہے تو۔ اب شام سننا، امین راز وہی تو ہے تو، میں اور عزت بڑھا رہا ہوں تجھے، میں شرف سے خلد کے مالکوں کا درزی بنا رہا ہوں۔ میں صدقے بھیجا مونا تیرے معیار کو سلام ہے، تو میں اس ویلے ایڈی تھکی رات قرآن کی قسم سارے دیار تو تھکا مجمع، میں صدقے بھیجا، میں اتنا ہی بول پہ میں سے اعتراض نہیں ہوں، تجھے میں شرف سے خلد کے مالکوں کا درزی بنا رہا ہوں۔ محترم عظیم صاحب دعا فرمائیے گا، تجھے میں شرف سے خلد کے مالکوں کا درزی بنا رہا ہوں۔ آرام سے میں نے کہہ دیا، آرام سے آپ نے سن لیا۔ جبرائیل کا چہرہ زرد بدن سر، جواد صاحب کب کبھی تاریخ پریشان ہو گیا، انہوں نے کہا میرے مالک میں درزی، میرے مالک میں سید الملائکہ ہوں، میں کروڑوں فرشتوں کا استاد ہوں، ہزاروں فرشتے میرے تابع ہیں، اور میں درزی، میرے مالک میں پیغام لے کے جاتا ہوں، پیغام لے کے آتا ہوں، میرے مالک میں درزی۔ ٹھیک ہے پھر تیری مرضی، درزی تو درزی پھر ٹھیک ہے، جیسا تیرا حکم ہے درزی تو قرآن کی قسم میرا پورا مضمون جان ویسی جی ایک جملہ جو سن کے سمجھ کے بال بچا گیا، ٹھیک ہے تیری مرضی، درزی تو درزی۔ جبرائیل نے کہ میرے اللہ درزی میں حسنین کا بن جاتا ہوں، درزی تو میں بن جاتا ہوں، اگے مسئلہ ہے میرے اللہ درزی میں بن جاتا ہوں، مجھے کپڑے سینے ہی نہیں آتے، میں کیا کروں؟ اللہ نے کہا خبردار، نوح کو کس نے بتایا تھا کشتی کیسے بنتی ہے؟
بتایا تھا نا؟ ہاں میرے مالک تو نے بتایا تھا. فرمایا بٹ ٹھیک ہے جلدی شروع کر, تو یہ بھی ہم ہی بتائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے میرے مالک تو بول, میں بتاؤں, میں کرتا ہوں. میرے مالک تو بتا, میں کرتا ہوں. آخری 2 بند ہیں جس کے لیے میں نے پوری محنت کی ہے. میں تمہیں سلام کروں, مسائل بنتے ہی نہیں کہ بلا ہوتے میں کچھ پڑھوں. ذات باقی ملاقات باقی یا علی مدد. اب حالت کیا ہے, ذہن کے دریچے کھلے ہیں, جھک شیریں توڑے حوالے کر کے میں پیا. حسنین کے کپڑے سل رہے ہیں, سلانے والا اللہ ہے, سینے والا جبرائیل ہے. اب حالت کیا, صبح عید کی صبح ہے, اب نئے کپڑے آنے, وہ کپڑے کیسے آئیں گے؟ میرے مالک مجھے بتا میں کپڑے کیسے سیوں؟ اللہ کی آواز میں بتاتا ہوں. ہماری جنت میں گھوم پھر کے تو سب سے بہتر مکان لے لے, اگر ہو محسوس کوئی ضرورت تو خلد کے پاسبان لے لے. جو طاہرہ کی مشین تھام اور صوب اطہر کا تھان لے لے, وفا کا دھاگا حیا کی سوئی یہ سارا نوری سامان لے لے. تو میں صدقے بننا, جی 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 میں صدقے بننا. ہماری جنت بزرگوں میں صدقے بننا, ہماری جنت میں گھوم پھر کے تو سب سے بہتر مکان لے لے, اگر ہو محسوس کوئی ضرورت تو خلد کے پاسبان لے لے. جو طاہرہ کی مشین تھام اور صوب اطہر کا تھان لے لے, وفا کا دھاگا حیا کی سوئی یہ سارا نوری سامان لے لے. 4 دن جبرائیل واپس آیا, میرے اللہ کپڑے تیار ہیں حسنین کے. اگلا حکم اللہ نے کہا میری رضا کی صنعت سمجھ کے وقار خلد بنی پہ لے جا, نفیس اطہر حسین کپڑے صبح سے پہلے زمین پہ لے جا. اس نے کہا میرے مالک کپڑے بن گئے, زمین پہ بھی لے کے جا رہا ہوں, صبح میں بھی چند وقت ہیں. ٹرائی تو مارنا کر مالے تھوڑی سی بولن دی. اس نے کہا میرے اللہ کپڑے تو بالکل تیار ہیں, زمین پہ بھی لے کے جا رہا ہوں, مگر میرے اللہ اگر اجازت ہو تو تیری بارگاہ میں کچھ سوال کر سکتا ہوں. اللہ نے کہا بول کر کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میرے مالک تو مالک ہے, ہم مخلوق ہیں, تو خلق کرنے والا ہے. میرے مالک تیری بارگاہ میں بولنے سے ڈر لگتا ہے. میرے اللہ ایک بار پہلے بولا تھا جب آدم زمین پہ جا رہا تھا, تو کہا تھا آدم کو زمین پہ نہ بھیجیے, شور شرابے کا باعث بنے گا, اس کی وجہ سے خون خرابہ ہوگا, اور تو نے اس وقت کہا تھا خبردار جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. میرے اللہ میں ڈر گیا تھا, بولنے سے ڈر لگتا ہے, کیا کروں؟ اللہ نے کہا کھل کے بات کر, وہ آدم کی بات تھی, یہ حسنین کی بات ہے, کھل کے بات کر. یا علی وہ آدم کی بات تھی, یہ حسنین کی بات ہے. اس نے کہا میرے اللہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں, اب آدم یہاں سے زمین پہ جا رہا تھا, میرے مالک اس کے پاس ایک جنت کا نوری لباس تھا جو تو نے اسے زمین پہ لے جانے سے روک دیا تھا. میرے مالک وہ انسانیت کا باپ تھا, وہ تیرا نبی تھا. میرے مالک اس نے جنت کے کپڑے جنت میں رکھ دیے تھے, وہ درختوں کے پتے تن پہ سجا کے زمین پہ چلا گیا تھا. میرے مالک میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں, اگر آدم انسانیت کا باپ ہو کہ جنت کے کپڑے زمین پہ نہیں لے کے جا سکا, پھر آج حسنین نے تجھ سے نہیں کہا, بس حسنین نے اپنی اماں سے کہا. اور یہ بات ساری زندگی یاد رکھنا, بدعت ہو گئی ہے. آخری 4 مصرے پڑھ کے دے سلام کر رہا ہوں, بات مضمون سے ہٹ کے کر رہا ہوں. یہ بچوں نے کپڑے مانگے اپنی ماں سے, ابھی آسمانی حالات کی بات نہیں کی, بچوں نے کپڑے مانگے, یہ بچوں سے کہہ رہی تھی کپڑے صبح آ جائیں گے, تو وہ سن رہا تھا. سرکار میرے محترم بزرگ دیوان دے رہا ہوں, پوری مجلس بھول میں جائے گا, نہ بھولے میری. یہ بچوں سے کہہ رہی تھی کپڑے مل جائیں گے, تو وہ سن رہا تھا. وہ درجی سے کہہ رہا تھا کپڑے سی دے, تو یہ سن رہی تھی. اس بات پہ آپ خود لوگ غور کریں کہ یہ کہتی ہے تو وہ سنتا ہے, وہ کہتا ہے تو یہ سنتی ہے. چلے یہ کہتی ہے تو وہ سن لیتا ہے, بات ماننے میں آتی ہے. اب وہ درجی سے کہہ رہا ہے کپڑے سیدھے, تو یہ سن رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ 2 ہی باتیں, ایک نہ ایک تو ماننی پڑے گی, یا تو بطول کے گھر کی دیواریں ہی یاد سے ملتی ہیں, یا پھر آسمان کی ہر بات بطول کے ذہن میں سنائی دیتی ہے. بولی میرے میاں کا منہ کی میری نوکری, یا نہیں مدد کرنا سلام طے کرتا. میرے مالک میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں, جب آدم انسانیت کا باپ ہو کے زمین پہ نوری لباس جنت کا پہن کے نہیں لے کے جا سکا, میرے مالک پھر آج حسنین نے تجھ سے نہیں مانگے, اپنی والدہ گرامی سے کپڑوں کا تقاضا کیا, تو نے جلدی سے میرے سے کپڑے تیار کروا دیے, زمین پہ لے کے جا رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا خبردار جبریل, تو آدم کا اور حسنین کا موازنہ کرتا ہے, اور انہی کے قدموں کا معجزہ تھا جو اس کو عرفان تھا ہمارا. یہ دونوں بچے ہمارے محسن ہیں, اس پہ احسان تھا ہمارا. اتار آدم لباس جنت, ضرور فرمان تھا ہمارا, مگر یہ جنت کے بادشاہ ہیں, وہ صرف مہمان تھا ہمارا. اندر علی ہاتھ سے کر کے بولو ہائے علی. محترم سامعین اکرام میں ملتمس ہوں بیر المصائب شہنشاہ مصائب استاد ذاکرین جناب حاجی ناصر عباس نوتک صاحب وکر کہ وہ